الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر 3 آیتوں کا انتخاب آپ نے کیا تھا، وہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں نکاح کی جب تقریب منعقد کی جاتی تھی تو لڑکے والے لڑکی والے سب جمع ہوا کرتے تھے۔ لڑکے والوں کی طرف سے ان کے مقررین و واعظین اور شعراء حضرات اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ان کے مقررین و واعظین اور شعراء حضرات اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ہوا کرتا تھا ان کے ہاں اوپر پرکھوں میں، ان کے پوروجوں میں کہیں کوئی جھگڑا یا لڑائی یا جنگ ہوا کرتی تھی تو اس کا تذکرہ بھی آیا کرتا تھا۔ لڑکے والے جب اپنی بہادری بیان کیا کرتے تھے تو لڑکی والوں کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی، اور لڑکی والے جب اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے تو لڑکے والوں کو اپنی بے عزتی محسوس ہوا کرتی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے تلواریں کھنچائی کرتی تھی، اور وہ نکاح کی محفل جو ہے میدان کارزار میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، اور تلواریں نکل آتی تھیں اور ڈھشم میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ کتنے دانا تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا لڑکے والی بھی جمع ہوں لڑکی والی بھی جمع ہوں، لیکن دونوں، اور اس موقع پر آپ نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ان کے سامنے سنانے کے لیے، اور اس میں کچھ پیغام۔ عجیب بات ہے، 3 آیتوں میں نکاح کا صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، لیکن نکاح کا پورا فلسفہ اس کے اندر آ گیا۔ ان 3 آیتوں کی مختلف وقت میں اس کی تشریح کروں گا۔ اس میں کہ پہلی آیت جو آپ پڑھا کرتے تھے اس کی اس وقت مجھے مختصر سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ 3 آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ عجیب بات، تقوی کا ذکر ہے 3 آیتوں کے اندر۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر جب تک نہیں بیٹھے گا نکاح کے تمام مسائل پہ انسان عمل نہیں کر سکتا۔ آپ کی دامن سے ایک لڑکی وابستہ ہوئی، اس کی 3 چیزیں آپ کے اوپر فرض ہو گئی، کھانا، کپڑے اور مکان۔ لیکن اللہ کا ڈر آپ کو اگر نہیں ہوگا تو آپ پہنچے بازار اور آپ نے دیکھا 60 روپے کی ایک بوری آلو بک رہے تھے، آپ نے لا کے ڈال دی، رات آلو بناؤ، رچالو بناؤ، کچالو بناؤ، کھاؤ۔ دنیا کوئی قاضی اور مفتی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، آپ بیوی کے لیے مرغن غذائیں لے کر آئے۔ لیکن اگر خدا کا خوف ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ گھر پر کہتی ہوگی بابو آج چکن لے آنا، آج گوشت لے آنا، آج مچھلی لے آنا، اس کی خواہشات کا خیال میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بھائی سے کہتی ہوگی آج پیپسی لے آنا، آج چپس لے آنا، آج KFC لے آنا، یہ خود خیال، میں اس کا خیال نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کپڑے ہیں، آپ نے گالے کا تھان لا کر ڈال دیا، اس میں سے بنا کے پڑاؤ۔ دنیا کوئی قاضی مفتی مجبور نہیں کر سکتا آپ اسے ریشمین کپڑے پہنائیں۔ لیکن خدا کا خوف ہوگا تو سوچو گے اس کے گھر پہ اس کی خواہشات کا خیال کیا جاتا ہوگا، اچھے سے اچھے کپڑے، میں جتنی میری استعداد ہے اچھے سے اچھے کپڑے بناؤں، اس طرح مکان بہتر سے بہتر دوں۔ یہ 3 چیزیں تو پھر بھی ایسی تھیں کہ جس میں انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیوی کا کیا حال کر رکھا ہے، اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہی ہے، ہمیں کھانے کو نہیں دیتے، مکان کا کیا حال کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، وہ بیچاری کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی، وہاں پر تقوی کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں تقوی کی دہائی وہاں دی جاتی ہے جہاں پر ظاہری حکم نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر روزہ ہے،
آپ زبردستی حج کرا سکتے ہیں کسی کو، زبردستی نماز پڑھوا سکتے ہیں، زبردستی مال میں زکوٰۃ لے سکتے ہیں، یہ زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتے. تو وہاں پر تخویف دعائی دی جائے الناس الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ انسان صرف خدا کے خوف سے ہی رکھ سکتا ہے. آپ زبردستی کسی بچے کو روزہ نہیں رکھوا سکتے. کم سے کم بیت الخلاء جانے کی دور دیں گے. بیت الخلاء میں آپ ایسا انتظام کر دیں اس کا منہ دیکھتا رہے تو کم سے کم وہ وضو ضرور کرے گا، ایک گھونٹ باہر کلی میں اور ایک گھونٹ اندر پی جائے گا. آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ خود صرف خدا کے خوف سے ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے. ایسی ہی میاں بیوی کے درمیان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف خدا کے خوف سے پوری کی جا سکتی ہیں. خدا کے خوف سے پوری کی جاتی ہے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپ، منہ سوجا ہوا ہے، منہ سوجا ہوا ہے. بیوی بیچاری سوچے گی کھانا کم دیتے ہیں، کپڑے کم دیتے ہیں، مکان بھی ہارتے میں رہ لوں گی، نہیں میرے سرتاج کے چہرے پہ مسکراہٹ تو ہو. ان چیزوں کا شریعت میں جتنا خیال رکھا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی 2 حدیثیں ہیں. ایک میں آپ نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو بیوی اسے دیکھ کر مسکرا دے، وہ بیوی کو دیکھ کر مسکرا دے، اللہ کی نظر رحمت دونوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اور آپ نے ایک میں فرمایا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. ایک بہت بڑے محدث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو دیکھ کر مسکرائے گا، یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا. ایک بات میں اور زیادہ آگے کہا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لایا کرتے تھے سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوا کرتے تھے. آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہو. ایک مرتبہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا. آپ گھر میں داخل ہو گئے، آپ نے مسکرائے نہ سلام کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرے سرتاج خیریت تو ہے. آج خدا نہ خواستہ کتنی بڑی قیامت آپ کے اوپر ٹوٹ پڑی. کبھی پتھر پڑے ہوتے تھے، کبھی اوجلی پڑی ہوتی تھی، کبھی کسی نے تھوکا ہوتا تھا. آج خدا نہ خواستہ کیا قیامت برپا ہو گئی. آپ گھر میں داخل ہو گئے اور آپ نے سلام ہی نہیں کیا اور نہ مسکرائے. میں پوچھا میرے سرتاج خیریت تو ہے؟ آپ گھر میں داخل ہو گئے، آپ نے سلام کیا نہ مسکرائے. صرف فوراً باہر تشریف لے گئے. آپ نے یہ نہیں کہا ہاں غلطی ہو گئی، بھول گیا، کسی فکر میں تھا. فوراً باہر تشریف لے گئے اور اندر باہر سے تشریف لے کر آئے اور کہا السلام علیکم اور مسکرائے آپ. اور کیا فرمایا آپ نے؟ خدیجہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تم نے ایک بہت بڑے ثواب کی محرومی سے مجھے بچا لیا. میں کہا کرتا ہوں تقریر صرف تقریر سننے کے لیے نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے کرنی چاہیے. ہم میں سے جو لوگ اس تقریر کو سن رہے ہیں کم سے کم 5-10 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہر مرتبہ سوچ لیں سلام کر کر مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے تو بہت بڑا ثواب ہمیں ملے گا. ہم گھر میں داخل ہونے کو بھی اپنی عبادت بنا سکتے ہیں. ایک دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولجی خیر المخرجی بسم اللہ وجدنا بسم اللہ خیرنا اللہ ربنا توکلنا. یہ اپنے اگر یاد نہیں ہو تو گھر کے دروازے پہ لکھ لیں تاکہ گھر میں داخل ہونا ہمارے عبادت بن جائے. ایک حدیث میں پڑھا میں نے گھر میں یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لو تو گھر میں انشاءاللہ فاقہ نہیں ہوگا. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا. بہت سی چیزیں میاں بیوی کے درمیان میں ایسی ہوتی بیچاری کسی شکایت نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. آج کہیں CCTV کیمرہ لگ رہا ہو، وہاں کہتے ہو آپ کیمرے کی نظر میں، تو آدمی اپنا حلیہ درست کر لیتا ہے، سمجھا، رائٹ ٹائم ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہے آپ نے ذرا بھی ظلم کیا تو میں دیکھ رہا ہوں، میں پوچھ لوں گا آپ نے. الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. وخلق منہا زوجہا، اور فرمایا منہا زوجہا، تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. منہا زوجہا، زوج عربی میں شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے اور بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے. صرف زوجہ کا لفظ وہاں پر میراث کے سلسلے میں بتانے کے لیے مرنے والا مرد ہے عورت ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں عربی میں زوج ہی کا لفظ اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوج ہی کا لفظ عورت کے لیے. آپ کسی عرب کے سامنے اگر بیوی کو زوجہ بول دیں گے تو کہے گا آپ 5 ریال لے لیجئے خدا کے لیے واسطے، میرے سامنے آپ عربی نہ بولیے، میرے سامنے عربی نہ بولیے آپ، کیونکہ زوج ہی کا لفظ مرد کے لیے آتا ہے، زوج ہی کا لفظ عورتوں کے لیے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی تفریق ہے، اسلام میں تو اتنی بھی تفریق نہیں کی کہ اس کے نام میں بھی الگ ہو، زوج ہی کا لفظ استعمال ہے. اور زوج عربی میں کہتے ہیں بانس کے نرکل کو آپ بیچ میں سے پھاڑ دیجئے،
جب آپ اسے یوں کر کے جوڑیں گے پھانس ایک جگہ آ جائے گی. اسے زوج کہا جاتا ہے. خلق منہا زوجہ. زوج تمہاری بیوی جو ہے تمہارے وجود کا حصہ ہے. اگر آپ کسی شوہر کو دیکھیں وہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، یا کسی شخص کو دیکھیں اپنے گال پر تھپڑ مار رہا ہے، اپنی ٹانگ پر ڈنڈے مار رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں فیصلہ؟ کہیں گے بھائی یہ نور منزل لے جیجیے، کسی مینٹل ہاسپٹل لے جیجیے، سم تھنگ از رانگ. یہ اپنے گال پیٹ رہا ہے اپنے. ایسے ہی کوئی شخص اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اس پہ ڈنڈا اٹھا رہا ہے تو وہ اپنے وجود کو مار رہا ہے. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے مرد عورتوں کو پھیلنے کا. واتقوا اللہ الذی تساءلون منہ. اور سنو، ڈرو اللہ سے جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو. کوئی شخص کسی بچی کا دامن مانگتا ہے تو اللہ کے نام پہ تو مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ بھائی آپ بھی اللہ والے، ہم بھی اللہ والے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اپنی بیٹی کا دامن ہمارے بیٹے کے دامن سے وابستہ کر دو. تو اللہ کے نام پہ مانگو. تساءلون بہ، جس کے نام پہ تم سوال کر دو. والارحام، اور سنو رشتہ داری کا خیال رکھنا. رشتہ داری کا خیال کرنا عجیب و غریب بات. رشتہ داری کا خیال کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سسرال ہو گئی آپ تمہاری تو تمام طواف صحیح سب کچھ سسرال کی ہو کے رہ گئے، ماں باپ کو نظر انداز کر دیا، یا ماں باپ کیسے ہو سسرال والوں کو نظر انداز کر دیا. نہیں، سنو، اب تک تمہارے 2 چاچا تھے، 4 پھوپھیاں تھیں، 2 ماموں تھے، 2 خالو تھے، 2 ماں باپ تھے. اب بیوی کے ماں باپ تمہارے ماں باپ، بیوی کے چچا تمہارے چچا، بیوی کی پھوپھی تمہاری پھوپھی، بیوی کی خالہ تمہاری خالہ، بیوی کے خالو تمہارے خالو. جسٹ ڈبل ہو گئی اب تمہاری رشتہ داری. اب تمہیں رشتہ داریوں کا خیال رکھنا یہ مرد کا کمال ہے کہ اس کے سسرال والے بھی راضی ہوں، ددیال والے بھی راضی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو پر چلے ایک طرف کے ہو کر رہ جائے. یہ بھی میں اس سے کہا کرتا ہوں یہ مردان کی علامت ہے، بیوی بھی راضی ہو اور ماں بھی راضی ہو. آج معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ ایک شخص آیا اپنے آفس سے، ماں بیوی کے درمیان میں کوئی برتن کھڑکھڑایا. اب وہ آئے، بیوی نے چڑھا دیا ماں کی خبر لے لی اور ماں نے چڑھا دیا بیوی کی خبر لے لی. نہ، یہ مردانگی نہیں ہے. آؤ بیوی آ کے کہے کچھ کہے ٹھیک ہے، ایک کپ چائے پلا تو بات کریں گے. ماں سے جائے کہہ دو بھائی کہ بھائی اس سے کائے کو کہتی ہو تو غیر ہے. مجھے بتاؤ، ایک بات ذہن میں رہے، آپ کی ماں کی خدمت آپ کے اوپر ہے، آپ کی بیوی کے اوپر نہیں ہے. ماں سے کہو میں کروں گا خدمت، میں ہوں تو آپ کا بیٹا، مجھے بتائیے کیا بات ہے، اس سے وہ غیر ہے، اس سے مت کہا کیجیے. ہاں، اور بیوی سے کہہ دو بھائی کچھ دن کی ہیں، بوڑھی ہیں، ہماری بھی آخرت بن جائے گی. 2-4 باتیں ہماری خدمت میں کم کر دینا، لیکن ہماری والدہ کی اگر کر لو گی سن لو گی. اپنی ماں کی بھی سنتی ہوگی، ہماری ماں کی بھی سن لو بھائی. لیکن ماں کو یہ سمجھا دو کہ نہیں تمہارے آپ نہیں کہیں گے اس سے، اسے نہیں. اور بیوی کے بھی یہ بات ذہن کے اندر ہے، بیوی بھی راضی ہو اور ماں بھی راضی ہو، بیچ میں دونوں کو مینٹین کر کے چلنا. یہ مردان کی کیا علامت ہے؟ تساءلون بہ والارحام. اسی وجہ سے تو مرد کو کیا حد میں طلاق رکھی گئی. پر چلے ایک دم سے بھڑک جانا، ایک طرفہ ہو جانا، ایک طرف کی بات لے لینا، یہ مردان کی علامت نہیں ہے. مردان کی علامت نہیں ہے. ہاں، دونوں کو. یہ تو بیوی کی عورتوں کا مزاج ہوا کرتا، پر چلے ایک دم سے اٹیچی بن گئی کہ میں چلی، میں کہ تم رکھو اپنے گھر پر. نہیں، مرد کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں سے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر مرد طلاق دیتا ہے. بات یہ کہ عورتوں والا مزاج لوگوں کے اندر آ جائے وہ الگ بات ہے. یہ بات یاد رہے. تساءلون بہ والارحام، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، دونوں رشتہ داریوں کا خیال رکھنا. سسرال اگر آپ بزرگوں نے لکھا ہے آپ اپنے سسرال والوں کی تعریف کریں، بیوی کے والدین کی تعریف کریں، اور بیوی جو ہے آپ کے گھر والوں کی تعریف کریں. اس سے گھر بن کر رہتا ہے. گھر بن کر بار بار اعتراضات کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. واتقوا اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم اگر ظلم کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے. ایک آیت کے بارے میں نے آج یہ عرض کیا، انشاءاللہ باقی آیتوں کے بارے میں آئندہ کے اس میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور ان پیغامات کو پورا سمجھ کر زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.